اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ ذی المن والعحسان وذی العز والسلطان الذی خلق الانسان وعلمہ البیان والحمد للہ الذی نور قلوبنا بولایت محمد وآل محمد والحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام وصلی اللہ علی مبلغ رسالات الالہیہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ بالقاسم محمد اللہم صلی علی وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من الآن الی قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صلوات بآواز بلند صلی علی محمد. سامعین محترم، ناظرین گرامی قدر، حاضرین مجلس، شب شہادت امام جواد امام محمد تقی علیہ السلام کی مجلس منعقد ہے۔ شکرگزار ہوں، اللہ کا احسان ہے کہ اس عظیم شخصیت عظیم امام کا تذکرہ کرنے کا اس نے موقع فراہم کیا ہے، اور شکرگزار ہوں محفل شاہ خراسان کا، جنہوں نے اتنی عظیم مجلس کا اہتمام کیا، جن معصومین کو عام لوگ فراموش کر دیتے ہیں، بھلا دیتے ہیں۔ یقیناً ایسے ماحول میں یہ نظر عنایت امام ہے جو سلامت ہیں، آباد ہیں۔ اللہ سب کو حرز جواد امام محمد تقی علیہ السلام کے زیر نگرانی محفوظ رکھے، آباد و شاد رکھے۔ جن لوگوں نے یہ مجلس میں حصہ لیا ہے یا مجلس منعقد کرنے میں حصہ لیا ہے، جو اہتمام کیا ہے، مجلس سننے والے اور وہ فرش عزا اپنے گھروں میں بچھانے والے، دلوں میں غم پیدا کرنے والے، اللہ ہر مشکل پریشانیوں سے امان میں رہیں، حفظ و امان میں رہیں، حرز جواد کی نگرانی میں رہیں، مشکلات سے دو چار نہ ہوں کبھی۔ بالکل مختصر گفتگو ہوگی کہ امام محمد تقی علیہ السلام کا تذکرہ ہمارے نویں امام، آپ دیکھ لیجئے کہ جناب آدم سے خاتم تک، اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے قائم تک، قائم حجت تک، مریم سے لے کے سیدہ تک، سب کا شیوا، سب کا رتبہ، سب کا درجہ کمال تقویٰ پہ، یعنی یہ عظیم شخصیتیں تو امام المتقین ہیں، کمال شیوہ تقویٰ پہ رہے ہیں۔ اور اچھے لوگوں کا مقام بھی تقویٰ، قرآن خود کہتا ہے اِنَّا اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، تمہارے نزدیک اور اللہ کے نزدیک سب سے مکرم ترین، با فضیلت، عزت دار انسان وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہو۔ مال کو بیس نہیں بنایا عزت کا، مال کی اہمیت تقوی کے مقابل میں کچھ بھی نہیں ہے۔
لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ نے مال کو، دولت کو نظر انداز کر دیا، اس کا رتبہ ہی نہیں، اس کا درجہ ہی نہیں ہے، مال کچھ نہیں۔ مال کی اگر برائی بھی اللہ نے نہیں کی ہے، اگر مال برا ہوتا تو قرآن میں اس کی تعریفیں نہ ہوتی، زکوٰۃ دینے والوں کی تعریفیں نہ ہوتی، خمس دینے والوں کا مقام اور رتبہ نہ بیان کیا جاتا، انفاق کرنے والوں کا مقام اور رتبہ نہ کیا جاتا، تعریفیں نہ ہوتی۔ اسلام نے سلیمان کی غربت کا بھی تذکرہ کیا ہے، سلیمان نبی کی دولت اور جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی دولت کی تعریف کی ہے، جن پر پورا اسلام کا دار و مدار، جس پر اسلام ٹکا ہوا ہے، جن کے احسانات کی وجہ سے اسلام باقی ہے۔ تو پیسہ نہ ہوتا تو اسلام بھی نہ ہوتا، یہ جافشانی نہ ہوتی، یہ قربانی نہ ہوتی، بلکہ مال کے ساتھ کہاں برا ہے مال؟ جہاں مال کے ساتھ مزاج بدل جائے، فکر بدل جائے، مینٹلٹی بدل جائے انسان کی، وہ مال برا ہے۔ مال بہت عظیم ہے، راہ حق میں اگر خرچ کیا جائے، جس خدا نے دیا ہے اس کی راہ میں خرچ کیا جائے، اسی کے راہ میں استعمال کیا جائے، حلال طریقے سے استعمال کیا جائے، اپنے اقربا، رشتہ دار، قرابت دار، اپنی اولاد، اپنے آپ کو مینٹین کرنے کے لیے، یہی تو شکرانہ ہے۔ اللہ نے دیا ہے تو اس کا اظہار کرو۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جو اللہ نے تمہیں نعمت دی ہے اس کا اظہار کرو، اوپن کرو۔ سب سے بڑی نعمت ولایت کی ہے، ولایت کا اعلان کرو، اسی لیے تو نعرہ حیدری لگاتے۔ جتنی نعمت ہوتی ہے اس کا اوپن کرو، اظہار کرو۔ تو میرے عزیزو، تو اللہ ہی کو راہ میں، اللہ ہی کے راہ میں خرچ کرنا، اللہ ہی کے راہ میں دینا، یہ مال برا نہیں ہے۔ پھر بھی مال کو اتنی عزت نہیں ہے جتنی عزت تقوی کو ہے، جتنی عزت تقوی کو ہے، جتنی عزت مقام پرہیزگاری کو ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت، زہد اور عزت و کردار میں ہر انسان کی تعریف نہیں کی۔ آپ یہاں تک آ گئے ہیں تو ایک لفظ سن لیجئے، ہر معصوم تقوی کی معراج پر ہے، مگر کسی معصوم کا لقب تقی نہیں ہے۔ امام المتقین مولائے کائنات ہیں، لیکن ان کا بھی لقب تقی نہیں ہے۔ صرف ہمارے نویں امام جن کا نام محمد تقی، پوری کائنات میں تمام انبیاء، مرسلین، بزرگان دین، اچھے نیکوکار، سب میں ایک ہی نام ہے جس کا نام ہے تقی۔ تقی بروزن علی، نقی، یہ اس میں فاعل نہیں ہے کہ کام کرنے والا، یہ صفت مشبہہ ہے۔ اس میں فاعل یعنی جہاں انسان اچھا کام کرنے والا ہوتا ہے، کبھی کرتا ہے کبھی نہیں کرتا، قاتل ہے کبھی قتل کرتا ہے کبھی نہیں کرتا، کوئی بھی فاعل، کوئی بھی کام کرنے والا کبھی نیکی کرتا ہے کبھی نہیں کرتا۔ لیکن صفت مشبہ وہ ہے جو ہمیشہ اس کے ساتھ وہ صفت لگی رہے۔ آپ نے کہیں تقی کے جو ہے وہ اس میں فاعل نہیں سنا ہوگا، تاقی، یا شریف کا شارف نہیں سنا ہوگا، اس نہیں ہوتی ہے، بلکہ صفت مشبہ ہوتی ہے جو ہمیشہ رہتی ہے، کبھی ختم نہیں ہوتی ہے۔ یہ اس بات کی علامت یہ ہے کہ تقی تقی ہوتا ہے، علی علی ہوتا ہے، جہاں یہاں بھی رہے چاہے وہاں بھی رہے، ہر جگہ انہیں بلندی ہی بلندی ہے۔ نام علی، علی صفت مشبہ ہے، ہر جگہ بلند ہے۔ یہ نہیں کہ لیٹے ہیں تو بلند ہے، بستر پہ سو گئے تو بلند ہے، میدان میں جائیں گے تو بلند ہے، جہاں بھی علی ہوں، چاہے بستر پہ سوئیں تب بھی علی ہیں، میدان جنگ میں جائیں تب بھی علی ہیں، مصلی عبادت پہ آئیں تب بھی علی ہیں۔ اسی طرح تقی ہر جگہ پہ تقی ہیں۔ اللہ نے محمد کا تکرار کیا ہے، 4 کو محمد بنایا، 4 کو علی بنایا۔ 4 محمد تو سب کا تکرار ہونا چاہیے، اور 4 محمد برابر، 4 علی برابر۔ اسی لیے ہم جس محمد کا تذکرہ کرتے ہیں ماشاءاللہ 17 ربیع الاول کو،
28 سفر کو اسی طرح ایک محمد جسے محمد تقی کہتے ہیں ان کا بھی تذکرہ ہونا چاہیے، وہ بھی ہمارے امام ہیں، ان کا بھی رتبہ وہی ہے، ان کا بھی درجہ وہی ہے، انہی کی نسل ہیں، یعنی ان کے فضائل و کمالات ہمیں بیان کرنا چاہیے۔ وہ امام جن کے بالکل مختصر، اس لیے کہ 25 سال کی عمر، لیکن کمال اور رتبہ اور درجہ ہمارے نویں امام کا یہ ہے کہ 8 سال کی ابھی عمر ہے، صرف 8 ایئر، 8 سال کی عمر ہے، اور کسی نے آپ سے کہا کہ اس 8 سال کی عمر میں ابھی تو آپ بالغ بھی نہیں ہوئے ہیں، تو امامت کا بوجھ کیسے برداشت کریں گے، امامت کو کیسے تحمل کریں گے، کیسے اٹھا پائیں گے؟ تو ایک مرتبہ آواز دیا، سنو یاد رکھو، یہ وہ کیسے تھے کہ 3 دن کا بچہ گہوارے میں نبوت کا بوجھ اٹھا رہا ہے۔ جب 3 دن کا بچہ بوجھ نبوت کا بوجھ اٹھا سکتا ہے، تو 8 سال کا بچہ امامت کا بوجھ کیسے نہیں اٹھا سکتا؟ تمہیں نہیں معلوم ہے کہ ہم وہ خاندان ہیں جس میں بچپنا اور ضعیفی میں فرق نہیں ہوتا ہے؟ یہ بچپنے میں کل اجدر کو چیرتا ہے اور جوانی کے عالم میں ہوتا ہے، پوری کائنات کو فتح کرتا ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ جب آئیں گے تو ضعیف ہو جائیں گے، لیکن وہ پھر بھی جوان رہیں گے، جب جوانی اور بڑھاپا ان کے اندر اثر انداز نہیں ہوتا ہے۔ ان کے لیے شرط نہیں ہے کہ بالغ ہوں تو احکام الہی، یہ منصوص من اللہ ہوتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے لے کر آتے ہیں۔ عیسیٰ 3 دن کے ہوں اور گہوارے میں گفتگو کریں اور اس کے بعد میں کتاب لے کر آیا ہوں، تو جس کے صدقے میں اللہ نے کل کائنات خلق کیا ہے، ساری نبوتوں سے یہ امامت کا اقرار لیا ہے، ولایت کا اقرار لیا ہے، پھر نبوت دی ہے، وہ 8 سال کی عمر میں کیا اس مسائل کو، اس دنیا کی اس امامت کے بوجھ کو نہیں اٹھا سکتا؟ نہیں، بچہ اور بوڑھا یہ غیر معصوم میں ہوتا ہے، معصوم میں بچپنا اور ضعیفی میں کوئی فرق نہیں آتا، تبھی تو وہ طاقت ہے کہ بچپنے میں اجدر کو چیرتے ہیں اور ضعیفی میں کائنات کو فتح کرتے ہیں۔ صلوات۔ ارے اس امام کا تذکرہ جو ایک ہی نشست میں، ایک ہی موقع پر 30,000 سوالات کے جواب دیے امام محمد تقی علیہ السلام، امام جواد نے، ایک بزم میں کتنا بڑا دن رہا ہوگا۔ ارے یہ امامت کا کنٹرول ہے کہ وقت کو اپنے کنٹرول قبضے میں لے لیتے ہیں، سورج کو اپنے وقت، اپنے دنیا میں۔ 30,000 سوالات، اور راوی نے لکھا ہے، آپ بحار الانوار جلد نمبر 50 پہ جائیں گے، 50 پہ، تو یہ نہیں کہا کہ 30,000 سوالوں کے جواب دیے، 30,000 سوالات یہاں تک کہ آیا کہ کچھ لوگ منہ کھولنا چاہتے تھے تو آپ ان کے سوال کو بھی بتاتے تھے، ان کے جواب کو بھی بتاتے تھے، اور یہاں تک فرمایا کچھ لوگ ارادہ کر رہے تھے پوچھنے کے لیے تو ان کی یہ سوال کو، ان کے ارادے کو بھی بتاتے تھے، ان کے جواب کو بھی بتاتے تھے۔ اور ایک موقع پر یہ نہیں کہا لا ادری، مجھے نہیں معلوم ہے، اس لیے کہ لا ادری وہ کہتا ہے جس کے پاس آدھا علم ہو، جو کائنات میں علم لدنی لے کر آیا ہو، وہ یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ لا ادری۔ ایک بزم میں، ایک موقع پر، ایک محفل، ایک مجلس میں 30,000 سوالات کے جواب دینا۔ راوی کہتا ہے کہ میں ہاں، بہت سے موقع، بہت سے سوالات ایسے تھے کہ امام ہاں نہیں، ہاں نہیں، ہاں نہیں ایسا کہتے تھے، وہ بھی 3 ختم قرآن میں جمع کیا جا سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جو ارادہ کرتے تھے ان کے سوال کا جواب دیا جاتا تھا، جو آپ ہاں نہیں کرتے تھے وہ بھی اگر جمع کیا جاتا تو 3 ختم قرآن میں ہوتا۔ عبارت جو رائٹنگ لکھی گئی ہے وہ 3 ختم قرآن کے برابر ہوتے، تو ناطق قرآن ہی تو بنا سکتا ہے جو قرآن ہوگا۔ 8 مہینے، 8 سال کی عمر کا عالم، یہ 10 سال، آپ اندازہ لگائیں، صرف اشارے میں بات کروں، ابھی تو بات میں نے چھیڑا ہی نہیں ہے۔ 8 سال کچھ مہینے تھے کہ آپ کو مامون رشید نے بغداد بلایا، اور بغداد بلانے کے بعد دیکھا
کہ ایک جگہ سارے بچے کھیل رہے تھے، کود رہے تھے، وہیں ہمارے امام کھڑے تھے، اور جب مامون رشید آیا ہے تو سب نے کہا ہٹو بچو، ہٹو بچو، بھگدڑ مچ گئی، طوفان آ گیا، لیکن سوائے امام کے کوئی بھی وہاں باقی نہیں رہا، سب چلے گئے۔ ایک مرتبہ اس نے کہا اے بچے تم کون ہو؟ سارے بچے بھاگ گئے، چلے گئے، اور تم کھڑے ہو؟ تو امام نے، اس نے سوال ایک کیا تھا، امام نے جواب کیا دیا؟ پوری کائنات کو سمیٹ دیا۔ ہمارے نویں امام نے کہا راستہ اتنا تنگ نہیں تھا کہ تیرے آنے جانے میں تجھے پریشانی ہو، میں کیوں بھاگتا؟ اور میں نے کوئی قصور نہیں کیا، کوئی غلطی نہیں کی۔ دو جواب دیا کہ جس کی ڈر اور خوف سے میں بھاگ جاؤں، اور نہ میں تجھے ناانصاف اور ظالم مانتا ہوں کہ تجھ سے توقع نہیں ہے کہ تو ناانصافی کرے، میں ایکسیپٹ نہیں کرتا ہوں کہ تو ناانصافی کرے، تو میں بھاگوں، یا تو ظلم کرے، یا تو میں قصوروار مجرم ہوں، یا راستہ اتنا تنگ ہے کہ جس کی وجہ سے میں بھاگ جاؤں۔ اللہ اکبر، یہ امام ہی کا جواب ہوتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد مسئلہ یہ ہے کہ بچپنے میں چھوٹا سے یہ واقعہ سنتے تھے، لیکن حقیقت کیا ہے اس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں؟ اس نے مٹھی میں کچھ لیا اور پھر آ کے اس سے پوچھ رہا ہے جو مٹھیوں کیا بلکہ دلوں اور ارادے اور قوت کام ہونے سے پہلے جو جانتا ہو۔ اس نے مٹھی بند کی، اور مٹھی بند کرنے کے بعد مٹھی کا تجربہ اسے نہیں تھا شاید، اس کے آبا و اجداد نے جب مولا کائنات سے پوچھا کہ آپ سارے مسئلے کا جواب اس طرح سے کیسے دے دیتے ہیں، سوچتے بھی نہیں، غور بھی نہیں کرتے، تو امام نے فرمایا تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو اس نے مٹھی کھولی، ہاتھ کیا 5 انگلیاں، کہا تم نے غور نہیں کیا، فکر نہیں کیا؟ کہا اس میں غور و فکر کرنے کی کیا بات ہے، تو میرے سامنے کی بات ہے۔ کہا جس طرح انگلیاں تیرے سامنے ہے اسی طرح پوری کائنات کا علم میرے ہاتھ میں۔ تو اسی طریقے سے اس نے پھر انگلیوں کا اشارہ کیا، انگلیوں کا سہارا لیا، اور انگلی کے سہارے سے لینے کے بعد اس نے چاہا کہ آپ کا امتحان لے، لیکن ایسے نہیں۔ یہ بھی یاد رکھیے گا کہ جو چیز تھی، عام طریقے سے لوگ جانتے ہیں، بچپنے سے سنتے ہیں کہ وہ ہاتھ میں مچھلی تھی، لیکن مچھلی زندہ تھی، یہ کمال ہے۔ اور امام نے یہ جواب نہیں دیا کہ تیری مٹھی میں مچھلی ہے، آواز دیا اللہ نے سمندروں کو خلق کیا ہے، سمندروں میں موجیں ڈالی ہیں، اس میں مچھلیاں خلق کی ہیں، پھر ہوائیں اور بادل بنائی ہے، یہ مچھلیاں اچھلتی ہیں اور اس کے بعد ہواؤں میں جاتی ہیں، اور کچھ خلیفہ وقت ہوتے ہیں جو اپنے باز کو ڈالتے ہیں، شکاری کو ڈالتے ہیں، اور وہ مچھلیاں پکڑ کے شکار بنا کر لاتے ہیں اور اپنے خلیفہ کو دیتی ہیں، اور دینے کے بعد وہ خلیفہ مٹھی میں لے کر عصمت کے امتحان لیتا ہے، تاکہ عصمت کا امتحان لے۔ یعنی ایک یہ نہیں کہا کہ مچھلی ہے، بلکہ یہ بتایا کہ ہماری نگاہ کہاں کہاں ہے، خالق کے سمندروں پر ہے، اور اس کے بعد ہواؤں پر ہے، قدرت کے نظام پر ہے، تیری خلافت پر ہے، شکار کے اوپر ہے، ساری چیزیں بیان کرنے کے بعد آواز دیا تو ہمارا امتحان لینا چاہتا ہے۔ یہ یاد رکھیے کہ مچھلی زندہ تھی، یہ بھی نئی بات سن لیجئے کہ وہ اس خلیفہ کے ہاتھ میں مچھلی زندہ تھی تاکہ عصمت تقی کی گواہی دے۔ تو جو معصوم کی عصمت کی گواہی دے وہ کبھی مر نہیں سکتا، مچھلی زندہ ہے مٹھی میں بھی، یعنی اس کا مطلب جو بھی عصمت کی گواہی دے گا وہ کبھی مردہ نہیں ہوگا، اس زمانے میں ہو یا اس زمانے میں ہو۔ امام جواد کی اولاد رضوی ہیں، انہی سے نسل چلی ہے۔ یہ محفل خراسان کی مجلس امام جواد، امام محمد تقی علیہ السلام کی مناسبت سے منعقد ہے۔ امام جواد کا ایک پیغام ہے، بس جس کے لیے میں نے زحمت دی ہے۔ امام جواد علیہ السلام نے ایک پیغام دیا ہے کہ جو شخص رواداری نہیں کرتا، معاشرے میں رشتہ داروں کے ساتھ چھوٹے بڑوں کا لحاظ نہیں کرتا، اور معاشرے کو یعنی آپس کے حقوق کو پامال کرتا ہے، وہ معاشرہ مکروہ ہے۔
ابھی تک چیزوں کی مکروہ، یہ مکروہ ہے، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ ہم نے سنا ہے، لیکن انسان مکروہ کب ہوتا ہے؟ جب وہ ایک دوسرے کا حق ادا نہ کرے، ایک دوسرے کا خیال نہ کرے، بچے پہ شفقت نہ کرے اور بوڑھوں کا ادب احترام نہ کرے، اور یہاں تک کہ اپنے گھر پڑوس رشتہ دار قرابت داروں کے حقوق پامال کرتا رہے، تو وہ انسان مکروہ ہو جاتا ہے۔ یہ ایک بات یاد رکھیے گا، جو انسان مکروہ ہو جائے، ہمارے نویں امام کی مجلس میں یہ بات ہمیں اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے کہ ہمیں مکروہ نہیں بننا ہے، ہمیں صالح بننا ہے، متقی بننا ہے، پرہیزگار بننا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہر انسان یہ سوچ لے کہ امام نے وہ کارنامہ کیا ہے، امام نے وہ دنیا کو وہ ترتیب دی ہے، دنیا کو وہ بتایا ہے، وہ پیغامات دیا ہے۔ اگر آپ ایک منزل پر اور چلیں تو میں آپ کو اور ایک منزل پر لے کے چلوں، اور اس بات کی طرف آپ کو آمادہ کر دوں کہ یقیناً آل محمد کے چاہنے والے ہر منزل پہ کامیاب ہوتے ہیں اور سرخرو ہوتے ہیں، اور نجات انہی کے لیے ہوتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ معصومین علیہم السلام نے جو ہمیں درس دیا ہے کہ یاد رکھو، ایک قول امام محمد تقی علیہ السلام کا اور بھی ہے کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ من زار قبر اخیہ المؤمن مجلسا من قبرہ واستقبل قبلۃ ووضع یدہ علی قبر وقرأ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر 7 مرات آمنا من فرح الاکبر۔ یعنی یہ بھی روایت امام محمد تقی علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے بھائی مومن بھائی کی قبر پر جائے اور قبلہ رخ ہو کر بیٹھ کے سورہ انا انزلنا کی تلاوت اس پر قبر پہ ہاتھ رکھ کے 7 مرتبہ پڑھتا ہے، تو وہ عظیم عذاب سے محفوظ رہتا ہے۔ یہ بھی دنیا میں حرز جواد زندوں کے لیے ہے، مرنے والوں کی قبر پر 7 مرتبہ سورہ انا انزلنا پڑھ دے تو یقیناً قبر والوں کے لیے بھی حرز جواد کا تحفہ ملتا ہے۔ میرے عزیزو، امام محمد تقی علیہ السلام فرماتے ہیں نعمت لا تشکرو کسیت لا نغفرو، جس نعمت کا شکریہ ادا نہ کیا جائے وہ اس گناہ کے مثل ہے جو کبھی بخشا نہیں جائے گا۔ یعنی اللہ اکبر، جس نعمت کا شکریہ اگر ہم نے یہ سوچا کہ ہمیں 4 پیسے نہیں ملے ہیں تو ہم مایوس ہونے لگے، لیکن کبھی نہیں سوچے ہمیں آنکھ دی ہے، ہمیں کان دیا ہے، ہمیں ولایت اہل بیت دیا ہے، محبت اہل بیت علیہ السلام کا تحفہ عنایت فرمایا ہے۔ جس نعمت کا شکر ادا نہیں کریں گے وہ نعمت ایسی ہے کہ جو گناہ کبھی معاف نہیں کیا جائے، ایسا گناہ ہے جو کبھی معاف نہیں ہو۔ میرے عزیزوں، حرز جواد کے اوپر گفتگو ہے۔ جناب حکیمہ خاتون امام حسن عسکری علیہ السلام کی پھوپھی، ایک دن ہمارے نویں امام کی زوجہ فضل جو بادشاہ کی بیٹی تھی، ان کے پاس آئی ہیں امام کا پرسہ دینے کے لیے۔ بہت لمبا واقعہ ہے، مختصر 2 لفظوں میں آپ کی خدمت میں گزارش کر دوں۔ پرسہ دینے کے لیے آئی ہیں اور اس نے گریہ کیا، روئی، فریاد کیا۔ پھر اس کے بعد جناب حکیمہ نے کہا کوئی بات بتاؤ۔ انہوں نے کہا ایک عظیم واقعہ میرے ساتھ پیش ہوا۔ کہا ایک دن میں گھر میں بیٹھی ہوئی تھی، ایک عورت آئی ہے اور اس کے بعد اس نے کہا کہ میں یاسر خاندان سے ہوں اور محمد تقی کی زوجہ ہوں۔ میں جل گئی، میں غصے میں ہوئی اور چاہا کہ اسے مارے، لیکن میں اپنے آپ کو ضبط رکھ کے اپنے بابا کے پاس گئی اور شکایت کی، اور بابا اس وقت میرے مامون جو اس وقت شراب کے نشے میں تھا، اور جب میں نے اپنے بابا سے کہا، میں شکایت اکثر کیا کرتی تو وہ بار بار یہ کہتے تھے کہ صبر کرو، وہ اولاد رسول ہیں، لیکن جب اس وقت ہم گئے تو وہ شراب کے نشے میں تھے، اور اس سے جب میں نے کہا کہ یہ عالم ہے کہ میرا حق لوٹ گیا، کہ انہوں نے دوسری شادی بھی کی ہے اور ہمارا حق یہ ہے نہیں مل رہا ہے، تو غصے کے عالم میں تلوار منگاتا ہے، اپنی سواری منگاتا ہے اور امام کے گھر آتا ہے، اور وہ کہتی ہے کہ امام کو اس نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، تلوار سے اتنا مارا، اس کے بعد امام کو ذبح کر دیا۔ کہا یہ دیکھ کے منظر میں ڈر گئی، کانپ گئی، میں گھر سے بھاگ گئی، بابا کے گھر چلی گئی، یہاں تک کہ رات ہوئی۔ رات کے بعد جب دن ہوا تو میں اپنے بابا کے پاس گئی کہ بابا آپ نے کیا کیا؟ کہا کیا کیا؟ کہا یہ کیا، آپ نے محمد تقی کو، میرے شوہر کو قتل کر دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ کہا یہ نہیں ہو سکتا،
کہا کہ یاسر کو بلاؤ۔ یاسر آئے، انہوں نے بھی کہا کہ ہاں آپ نشے کے عالم میں ایسا کر کے آئے ہیں۔ تو وہ آواز دیا کہ اس روایت میں ہے کہ وہ بے ہوش ہوا، گر گیا، اور اس کے بعد ڈرا، کانپا، اور آواز دیا جا کے خبر لو۔ ہاں یاسر گیا ہے، امام دیکھا کہ امام لیٹے ہوئے ہیں، قمیص پہنے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ آواز دیا کہ یقیناً جو آ کے بتاتا ہے کہ خوشخبری ہے۔ کہا کیا خوشخبری ہے؟ کہا میں گیا، اور اس کے بعد میں اپنے بہانے سے کہا کہ آپ اپنی قمیص مجھے دے دیں تاکہ میں اسے پہن کے نماز پڑھوں۔ امام نے فرمایا دوسری قمیص دے دوں؟ کہا نہیں، جو آپ پہنے ہیں۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ بدن میں کوئی زخم تو نہ دیکھیں۔ ہاں امام نے وہ قمیص دیکھی تو میں نے دیکھا کوئی زخم نہیں ہے۔ ہاں وہ زندہ بھی ہیں۔ مامون پریشان ہوا، حیران ہوا، کہا کہ 20,000 درہم لے کر جاؤ اور انہیں اور ان کے ہاشمی خاندان کو سب کو بانٹ دو، اور اس کے بعد کہو سب جمع ہو کے میرے پاس آئیں، اور جمع ہو کے میرے پاس آئیں، یہ سواری لے جائیں۔ اور سواری لینے کے بعد ایک مرتبہ جب امام آئے ہیں تو بڑے اچھے طریقے سے اس نے استقبال کیا ہے، امام کو بٹھایا ہے، پیشانی کا بوسہ دیا ہے، اور اس کے بعد آواز دیا کہ آپ خیر سلامت ہیں؟ کا بالکل، اس لیے کہ ایک ہمارا ناصر اور مددگار ہے جو مجھے تمام شر سے محفوظ رکھتا ہے، یہ ہے وہ حرز جواد۔ امام نے فرمایا کہ اگر تو بھی چاہتا ہے کہ مصیبت سے بچے اور تکلیفوں سے بچے، ہر جنگ میں تو کامیاب ہو جا، تو یقیناً آواز دیا کیا ہے؟ کہ حرز جواد لکھو اور بازو میں پہنو، چاندی کا بکس بنواؤ، جو میں بولوں اس میں اسے لکھواؤ، پھر وضو کرو اور 4 رکعت نماز پڑھو، ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھو، اور 7 مرتبہ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ وأولو العلم قائما بالقسط 7 مرتبہ پڑھو، پھر اس کے بعد 7 مرتبہ سورہ والشمس پڑھو، پھر 7 مرتبہ سورہ واللیل پڑھو، پھر 7 مرتبہ سورہ قل هو اللہ پڑھو۔ اس کے بعد رائٹ ہینڈ میں داہنے بازو پہ باندھ دو، اور جب داہنے بازو پر تم باندھ لو گے تو ہر خوف، ہر خطر سے محفوظ رہو گے، یہاں تک کہ شام اور روم کی سلطنت بھی ہوگی، بادشاہت بھی ہوگی، تو وہ بھی تمہیں مٹا نہیں سکتی، ختم نہیں کر سکتی، اور تم ہر جگہ پہ کامیاب ہوگے۔ اس نے کہا کہ آپ اپنے ہاتھ ہی سے لکھیے گا، تو امام نے منگوایا اور اپنے ہاتھ سے لکھا، اور اس کے بعد اسے دیا۔ یہ بتلانا ہے کہ امام کے ہاتھ میں کل کائنات ہے، 25 سال کی عمر ہے۔ امام علیہ السلام نے دنیا کو یہ بتا دیا کہ یاد رکھو، حفظ و امان رکھنا چاہتے ہو تو جنہوں نے مجلس کرائی ہے، جو معاشرے ہیں مجلس میں بیٹھے ہیں اور مجلس سننے والے ہیں، امام کے چاہنے والے ہیں، اللہ اس حرز جواد کے صدقے میں کبھی ہم انگوٹھی کی شکل میں پہنتے ہیں، اور کبھی تعویذ کی شکل میں پہنتے ہیں، اور کبھی یہ 4 رکعت نماز کے ذریعے اپنے آپ اپنے گھر والے کے حفظ و امان ایک تحفہ لے جائیے امام محمد تقی علیہ السلام کی شہادت پہ۔ اللہ اکبر! امام کی شہادت بغداد میں ہوئی۔ وہ امام جو وطن سے دور، غریب الوطن، اللہ اکبر! جس طرح بابا غریب الوطن، اسی طرح ہمارے نویں امام، باپ کا انتقال ہوا امام رضا علیہ السلام کا، تو آپ غیب کے ذریعے آپ پہنچے ہر بابا کو غسل و کفن دیا، لیکن آپ کو ایسا زہر نویں امام کو بغداد میں دیا گیا کہ جس سے امام کے بدن ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، امام کے بدن میں لرزہ ہو گیا۔ کوئی خاندان والا موجود نہیں ہے جو امام کی تیمارداری کر سکے، خاندان بہت دور مدینے میں ہے۔ اللہ اکبر! ہاں ایک وقت وہ بھی آیا کہ ہمارے نویں امام اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ رخصت ہونے کے بعد جناب ہادی امام علی نقی علیہ السلام غیب سے آئے، بابا کو غسل و کفن دیا، اور بڑے اہتمام کے ساتھ جنازہ اٹھا، اس لیے کہ ایک بادشاہ کے داماد ہیں۔ 10ویں امام نے گریبان چاک کیا، خاک سر پہ ڈالا۔ کسی نے اعتراض کیا کہ آپ سر پہ خاک ڈالتے ہیں اور اپنے ہاتھوں کو اپنے چہرے پہ مارتے ہیں۔ آواز دیا جس کا باپ اس دنیا سے چلا جائے، کیا بیٹے کا حق بھی نہیں ہے کہ اپنے باپ پہ گریہ کر سکے؟ اللہ اکبر! آزادارو، بابا
پر روئے بھی، غسل و کفن بھی دیا، اور اہتمام کے ساتھ امام محمد تقی کو دفن بھی کر دیا۔ آج ماشاءاللہ علی شان روضہ بغداد میں موجود ہے، کاظمین میں امام محمد تقی کا روضہ موجود ہے بڑی شان شوکت کے ساتھ، لیکن غریب الوطن میں امام مارے گئے۔ بیٹا تو آیا، غسل کفن بھی دیا، جنازے کو دفن بھی کیا، لیکن ہاں عزادارو ایک اور بیٹا یاد آ رہا ہے جو عالم غربت میں ہے۔ عزادارو اپنے آپ کو جنازے پہ گرا دیا۔ پھوپھی اماں وہ جوان بیٹا جس کا موجود ہو، اس کے باپ کا لاشا بے گورو کفن پڑا ہو، میں دفن نہ کر سکوں۔ عزادارو جب موقع ملا ہے تو آئے ہیں دفن کرنے کے لیے، لیکن چٹائیاں منگائی اور جسم کے ٹکڑے ڈالے، بڑے ادب احترام کے ساتھ دفن کیا۔ بس مختصر یہ ہے کہ امام محمد تقی سے کچھ لینا ہے تو ایک واسطہ دینا ہوگا۔ آپ امام رضا علیہ السلام کے ساتھ طواف کر رہے تھے، نماز طواف کے بعد بیٹھے سر جھکائے رو رہے تھے۔ ایک مرتبہ 8ویں امام نے آواز دیا کہ بیٹا اٹھو۔ جب سر اوپر اٹھایا دیکھا آنکھوں میں آنسو، میرے لال کیوں رو رہے ہو؟ ابھی بچپنا ہے ہمارے محمد تقی علیہ السلام کا، کیوں رو رہے ہو؟ کہ بابا کعبہ دیکھ کے سر خدا سے ایک سوال کر رہا تھا، میرے خدا، اور کیا وجہ ہے کہ رسول کے چند دن کے بعد میری دادی کو مرثیہ پڑھنا پڑا، صبت علیہ مصائب اللہ، یعنی محمد تقی علیہ السلام کو راضی کرنا ہے تو غم سیدہ سے کرنا ہوگا، اور سیدہ کا غم ساری کائنات پہ آیا ہے۔ وہ سیدہ جو اس دنیا سے گئیں تو ٹوٹی پسلیاں لے کر گئیں، وہ محمد تقی علیہ السلام کا انہی کو پرسا دیتے ہیں، امام زمان کو پرسا دیتے ہیں۔ تمام مؤمنین کے حفظ امان میں رکھنا، صحت سلامتی رکھنا۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار محمد و آل محمد کی یاد منانے کے ہمیں توفیق عطا فرما، ان کے ذکر خیر، ان کے مجلسیں برپا کرنے کے ہمیں حوصلہ ہمت عطا فرما۔ محرم قریب ہے میرے اللہ، آسانی اور سکون کے ساتھ ہمیں محرم منعقد کرنے کی، عبادت عظیم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ بیماری، یہ خرابیاں، یہ سب کو دور فرما۔ ہر مومن کو حفظ و امان رکھنا، صحت و سلامتی رکھنا، یہ حرز جواد ان کے لیے تحفہ قرار دینا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔